متاع طلعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ بخیر ہوں گے. دوستو، آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو سے مربوط ہے. 3 پارٹ ہو چکے ہیں، یہ چوتھا پارٹ ہے. اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پہلی امتوں کا طریقہ اختیار کرنا، یعنی جن برائیوں میں پہلی امتیں مبتلا رہی ہیں ان برائیوں میں امت محمدیہ کا مبتلا ہونا. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے. امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے. دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے. بس میری آپ سے درخواست ہے کہ میں ہر بار درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اور پلیز ہمارے چینل اسپیشل بزم کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں. میرے دوستو، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو گے، یعنی جو برائیاں انہوں نے کی تھیں ان برائیوں میں تم بھی مبتلا ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے. گوہ ایک رینگنے والا جانور ہے جو کہ چھپکلی کے جیسا ہوتا ہے. میرے دوستو، اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں، وہ برائیاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں. زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا یعنی رد و بدل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں اور ان باتوں کو پیچھے ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہوں، یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور کے خوف یا مالدار سے پیسہ لینے کے لیے اللہ کے احکام میں تحریف اور تعویل کرنا، وغیرہ وغیرہ. میرے دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو بچی ہو جو اس دور میں نہ ہو رہی ہو. یعنی یہ ساری برائیاں، یہ ساری بیماریاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے دور کے اندر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہمارے دور پر فٹ بیٹھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے. میرے محترم بزرگ دوستو، باقی اور نشانیوں کے لیے ہم اور اگلی ویڈیوز میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ. وما علینا الا البلاغ.